اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارا اگلا سبق سورۃ حامیم السجدہ، جس کا دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے، کی آیات 30 تا 36 پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ایک جامع مقام ہے جس میں دین کے تمام تقاضوں کا کسی نہ کسی ہیڈنگ میں ذکر کیا گیا ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس مقام پر ایک لفظ آیا ہے حظ عظیم، بڑے نصیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مقام بڑے نصیب والوں کا ہے، اور جو اعلیٰ نصیب والے، بڑے نصیب والے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی تصویر کشی قرآن مجید کیسے کرتا ہے۔ ارشاد ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، یا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ ہی غم کھاؤ۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے یا دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، جو کچھ بھی تمہارے جی چاہیں گے، یعنی تمہارا من پسند، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہیں ملے گا مزید بھی جو کچھ تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی
ایک بخشنے والے مہربان کی جانب سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی سخت کلامی کا جواب دے اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے وہ تمہارا گرم جوش دوست یعنی جگری یار ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ لوگ یہ بات انہی کو ملتی ہے جو برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ حاصل کرنا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہ اس مقام پر پھر دین کے ان سب تقاضوں کا کسی نہ کسی نام سے ذکر ہوا، کسی نہ کسی عنوان سے ذکر ہوا۔ ایمان کے سلسلے میں یہاں ایمان باللہ اپنی ریکوائرڈ شکل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت قریش کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ عربی زبان میں لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں کیپٹل جی والا گاڈ وتھ کیپٹل جی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے نہ اس کے ساتھ آرٹیکل دی لگتا ہے، نہ اس کا کوئی پلورل ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فیمینن ہے۔ جبکہ گاڈ ود اسمال جی، اس کے ساتھ اے بھی لگتا ہے، اور اس کا پلورل بھی ہے گاڈس، اور اس کا فیمینن بھی ہے گاڈیس، اور پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈیسز۔ جبکہ کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ ہمیشہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید گواہ ہے، ایک سے زائد مرتبہ یہ فرمایا گیا، یہ بتایا گیا، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم پوچھو ان سے یعنی قریش سے، مکے والوں سے، من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو بتاؤ بھلا کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے قریش اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ اس کائنات کا خالق مانتے تھے، اور قرآن مجید کی شہادت تو اس سے بھی آگے ہے کہ وہ بارشوں کا برسانے والا بھی اور سورج جو چاند کو خدمت پر مقرر کرنے والا بھی مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو
کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ دریافت کرو کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ وَمَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن یدبر الامر، اور یہ پوچھو کہ بتائیں بھلا کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ سیقولون اللہ، تو بتائیں گے، کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر سن لو، یہی اللہ جس کے بارے میں تم یہ سب کچھ مانتے ہو تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا لارڈ ہے، تمہارا سائیں ہے۔ اس بات کو جان لینے کے بعد کہ مکے والے اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ اس کائنات کا خالق مانتے تھے، جب آپ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو آپ اس کو یعنی ایک اور طرح پڑھیں گے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے آقا کے نام سے، اپنے لارڈ کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو وہ اللہ کو جانتے اور مانتے اور پہچانتے تھے، جبکہ لفظ رب ان کے ہاں استعمال ہوتا تھا ان کے آقاؤں کے لیے۔ آج بھی اگر آپ عربی زبان میں یہ کہنا چاہیں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، مالک تھا، تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے یہ کہنے کو سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں گے کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، یہ اس کے غلام تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں بطور آقا کروایا، خالق تو پہلے ہی مانتے تھے، یہ اب ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ یوں سمجھیے کہ اس تعارف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں سے زمین کھینچ لی، ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی جس پر وہ بیٹھتے تھے۔ خالق ہونے کا تو ان میں سے کوئی دعوے دار ہی نہ تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ کے غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ سر میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں اور چوری اور کم چوری سے بھی کام لیتا رہا ہوں، اور نوکر ملازم کسی درجے میں کم چور ہوتا ہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا ہاشمیوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آج مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، چوری نہ کیا کروں، کم چوری سے کام نہ لیا کروں، دھوکہ نہ دیا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا۔ تو میاں یقیناً خوش ہوا ہوگا کہ بہت خوب محمد، آپ نے تو ہمارا کھوٹا سکہ کھڑا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہوگا لیکن، انہوں نے کہا لیکن کیا؟ اب آپ میرے رب نہیں ہیں، میرے مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا پہلے سے زیادہ، لیکن اب میرا رب اللہ ہے۔ اب جو ہے وہ اصل سلسلہ شروع ہوا وہاں پر۔ حضرت بلال کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اللہ کو خالق مانا، اللہ تعالیٰ کو خالق تو امیہ بن خلف بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا،
ولید بن مغیرہ بھی مانتا تھا، لیکن وہ دعوے دار کس کے تھے کہ ہم ہیں رب اپنے غلاموں کے. اور جب ان کے غلاموں نے، ان کے زیر دست لوگوں نے انہیں رب ماننے سے انکار کیا تو یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. لیکن جو قائم رہے اس پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، none else، اور کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے اس بات پر، اس قول پر، تشدد سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اپنے قول سے پھرے نہیں، ڈٹے رہے. ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے. یعنی جب ان پر موت آئے گی فرشتے نازل ہوں گے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، تو وہ انہیں مبارکباد دیں گے، خوشخبریاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو. خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کے بارے میں، اور غم ہوتا ہے انسان کو ماضی کے بارے میں. تو جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو انہیں مبارکباد دیں گے، انہیں ویلکم کریں گے، اور ان سے کہیں گے نتھنگ ٹو وری، نتھنگ ٹو ریگریٹ، نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی. یہ ہے پاسٹ، تم کامیاب ہو گئے ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشیاں مناؤ اس جنت پر کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی تم جنت کے حقدار ٹھہرے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تمہاری غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کو، اور اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو گیا ہے اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اس پر ڈٹے رہے ہو. غور کیا جائے تو ہمارے دین کی یہ اصل جڑ اور بنیاد ہے. دین پورا جو ہے وہ اسی پر گھومتا ہے. اللہ کو رب ماننے کے بہرحال تقاضے ہیں، آسان نہیں ہے. ایک کافرانہ ماحول میں تو صرف یہ کہنے پر بھی مار پڑتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ایک مسلمان معاشرے میں ثابت قدمی کے تقاضے اور کہیں زیادہ ہیں. سب سے پہلا تقاضا کہ اس کو رب مانا جائے اور پھر اسی سے مانگا جائے. دیکھیے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں. ہمارا کوئی ملازم بھی اگر ہمارے دوست کے سامنے، ہمارے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ تو نے ہمارے مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی کروا دی، حالانکہ وہ ہمارا غلام نہیں ملازم ہوتا ہے، اور جو تنخواہ اس کے ساتھ طے ہے ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ہم بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور جو ہمارا آقا ہے جس کے ہم بندے ہیں، جب ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو یقیناً ناراض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو یہ چیز بھڑکا سکتی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو بندگی کا تقاضا ماننا، مانگنا، پھر اسی کے لیے کام کرنا، اسی کے ساتھ وفادار ہونا، اسی کا کہنا ماننا، اسی سے ڈرنا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا. یہ ہے تقاضے اللہ کو رب ماننے کے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے تو اب پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. انسان کو سجدہ بھی اسی کے سامنے کرنا ہے، دست سوال بھی اسی کے سامنے دراز کرنا ہے، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، کام بھی اسی کے لیے کرنا ہے.
وفادار بھی اسی کے لیے ہونا ہے، جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، حفاظت بھی اسی سے طلب کرنی ہے، پناہ بھی اسی سے مانگنی ہے۔ تو کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ تتنزل جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع فعل حال کا مفہوم بھی رکھتا ہے اور فعل مضارع کا بھی۔ اگر اس کا حال میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی گواہی دیتا ہے اور احادیث نبویہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس زندگی میں بھی اللہ کے فرشتے انسانوں پر نازل ہوتے ہیں، اس زندگی میں بھی اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں تو وہ انہیں اندر سے جھنجھوڑتے ہیں۔ اور ایمان والے جو ہیں، چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اللہ کے دیے پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، لہذا نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اور اگر اس کا مستقبل میں ترجمہ کیا جائے تو پھر اس سے مراد ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان پر نازل ہوں گے، انہیں خوشخبریاں دیں گے کہ تم جنتی ہو اور اس جنت کے حصول پر خوشیاں مناؤ۔ اب نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کوئی ریگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی پشیمان ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی گزرے ہوئے زمانے پر غم کرنے کی ضرورت ہے۔ یو ہیو اچیوڈ، جہاں کہیں غلطی ہوئی تھی وہ بھی معاف کر دی گئی، لہذا نو وری نو ریگریٹ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے۔ یعنی اگر مستقبل کا ترجمہ کیا جائے تتنزل کا تو پھر ماضی کا ترجمہ ہوگا یہاں، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور تمہاری پیٹھ ٹھونکا کرتے تھے، تمہیں سپورٹ کیا کرتے تھے، تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور اگر تتنزل کا حال میں ترجمہ کیا جائے تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، حمایتی رہیں گے، پشت پناہ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں یعنی آخرت میں ہوگا ما تشتہی انفسکم، جو کچھ بھی تمہارے جی چاہیں گے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ واقف ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالی ہمیں جانتا ہے۔ میرے جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے اور کتنا پانی زائد ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا بندوبست کرتا ہے۔ اس نے میرے جسم کے اندر کئی نظام بنائے ہیں جن کے ذریعے سے پانی خارج ہوتا ہے۔ میرے جسم کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے، میرے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے، میری تمام جسم کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور میری کیا کیا خواہشیں ہیں یہ اسے مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں ہوگا، اس میں ہوگا، جنت میں ہوگا جو کچھ بھی تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ہوگا جو کچھ بھی تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ بخشنے والے مہربان کی مہمان نوازی ہے۔ عربی زبان میں مہمان نوازی کے لیے دو بنیادی الفاظ ہیں، ایک نزل اور ایک ضیافت۔
دعات کے ساتھ۔ نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، انیشیل انٹرٹینمنٹ کو، کہ شدید سردی کے موسم میں یا انتہائی گرمی کے موسم میں جب آپ کے ہاں مہمان آتا ہے تو آپ آتے ہی جو کچھ سرو کرتے ہیں وہ سردی اور گرمی میں مختلف ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ ضیافت دیتے ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے، سردی کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں بھی۔ شدید سردی میں کوئی مہمان آتا ہے ہمارے ہاں تو ہم اس کے لیے گرم چائے یا گرم کافی تیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہیٹر آن کرتے ہیں تاکہ وہ جو شدید سردی میں آیا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اگر کوئی مہمان ہمارے ہاں شدید گرمی کے موسم میں پسینے سے شرابور آتا ہے تو ہم آتے ہی اسے ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق پنکھے کا، کولر کا یا ایئر کنڈیشنر کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود ہے تو آن کر دیتے ہیں، اور اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو اسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ہاتھ سے چلانے والا پنکھا جو ہے اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو کوئی سیلنگ فین آن کر دیتا ہے، اور کسی کہ ہاں کولر ہوتا ہے پورٹیبل ہو تو ڈرائنگ روم میں لے آتا ہے، بیٹھک میں لے آتا ہے، اس کے لیے پہلے سے وہاں لگا ہوا ہے تو آن کر دیتا ہے۔ اسی طرح اے سی وہاں پر پہلے سے موجود ہے، بجلی بھی ہے تو اے سی آن کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد پھر ضیافت ہوتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مہمانوں کو، اپنے بندوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے نزل پرووائڈ کرے گا، اور جنت کا نزل کیا ہے؟ دنیاوی نوعیت کی نعمتیں، کھانے پینے کو اور عیش کو، جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو پسند ہے، اور دنیا میں اللہ کے لیے انسان ان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ حرام ذرائع سے کما سکتا تھا، اس نے اللہ کے لیے نہیں کمایا، اب اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ وہ اپنی بہت سی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے وہ راستے اختیار نہیں کیے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب اللہ کا مہمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا۔ یہ سب جو ہے یہ نزل ہے۔ اس کے بعد جو ضیافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اہل جنت اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر راضی ہوں گے۔ کسی مزید چیز کے لیے ان کا دل نہیں للچائے گا، کسی اور چیز کی خواہش انہیں نہیں رہے گی۔ اور اس ضیافت کی بھی سب سے زیادہ لذیذ ڈش، جس کا آج ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ تو یہاں پر ذکر ہے صرف نزلا من غفور الرحیم کا، کہ جو تمہارے جی چاہیں گے وہ بھی وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا، ان ایڈیشن جو کچھ مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی آیات کا مطالعہ ہم کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔